دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 86ویں سورت الطارق پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور جیسا کہ تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے، اس میں قیامت، پھر انسان کی تخلیق کے کچھ راز اور اللہ کی طرف سے انسان کی حفاظت جیسے آپ کہہ لیں کہ بہت اہم مضامین شامل ہیں۔ ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے آج، وہ اس سورت کی آیت نمبر 7 ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ انسان کی تخلیق کے اس ابتدائی مادے کے بارے میں ہے جس کا ذکر آیت 6 میں آیا ہے، خلق من ماء دافق، یعنی وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آیت 7 کہتی ہے کہ یہ پانی پیٹھ یعنی صلب اور سینے کی ہڈیوں ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو آج کا بنیادی سوال یوں سمجھیں، یہ ہے کہ اس آیت میں صلب اور ترائب سے اصل میں مراد کیا ہے؟ کیا یہ الفاظ صرف مرد کے جسمانی ساخت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں سے نطفہ بنتا اور نکلتا ہے، یا پھر ان کے معنی میں کچھ زیادہ گہرائی ہے؟ ممکن ہے یہ حیاتیاتی یا علامتی طور پر مرد اور عورت دونوں کی شمولیت یا تخلیق کے کچھ مخفی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوں، اور یہ بحث ظاہر ہے جو تفاسیر ہمارے پاس ہیں، خاص طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی تفاسیر، ان میں جو مختلف آرام ملتی ہیں وہیں سے ابھرتی ہے۔ تو میں یہ موقف پیش کروں گی کہ آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے اور سیاق و سباق، خاص طور پر اگر پچھلی آیت یعنی ما دافق والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر مردانہ تولیدی عمل کی طرف ہی اشارہ ہے۔ جی، اور میں اس کے برعکس اس امکان پر زور دوں گا کہ آیت کے الفاظ میں وسیع تر معنی بھی پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ آیت صرف مرد تک محدود نہ ہو، بلکہ تخلیق انسانی میں مرد اور عورت دونوں کے کردار یا پھر جو جدید حیاتیاتی دریافتیں ہیں ان کی روشنی میں ایک گہرے آپ کہہ لیں سائنسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان بھی کیا ہے۔ جی، تو میرا موقف تو بہت واضح ہے۔ دیکھیں، آیت 6 میں ما دافق یعنی اچھلنے والے پانی کا ذکر ہے، اور جیسا کہ تفسیر مکارم میں بھی اشارہ ملتا ہے، یہ اصطلاح اپنی کیفیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مردانہ نطفے پر ہی صادق آتی ہے، یعنی ایک ایسا پانی جو قوت اور آپ کہیں بہاؤ کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ تو اسی تسلسل میں جب آیت 7 فرماتی ہے کہ یہ پانی صلب اور ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے، تو منطقی طور پر تو یہی لگتا ہے کہ صلب سے مراد مرد کی پشت ہے اور ترائب سے مراد سینے کا وہ بالائی حصہ یا پسلیوں کا علاقہ ہے جہاں عورتیں عموماً ہار پہنتی ہیں۔ جیسا کہ لغت میں مثال کے طور پر لسان العرب میں اور عام فہم میں بھی یہی رائج ہے، لہٰذا آیت بنیادی طور پر مردانہ نطفے کے جسمانی ماخذ یا اس کی گزرگاہ کو بیان کر رہی ہے جو پشت اور سینے کے درمیان کہیں واقع ہے۔ اب یہ تشریح نہ صرف لغت اور پچھلی آیت کے سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہے، بلکہ سورت کا جو مجموعی مقصد ہے اس سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ سورت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس کی حقیر ابتدا یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء یعنی دوبارہ زندہ کرنے کی جو طاقت ہے اس پر دلیل قائم کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ایک سادہ براہ راست اور اس وقت کے جو مخاطبین تھے ان کے لیے قابل فہم تشریح وہ زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے، اور تفسیر نجفی میں بھی اس سادہ تشریح کو ایک احتمال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میں آپ کے پیش کردہ جو نکات ہیں ان کی اہمیت کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، خاص طور پر ما دافق کی جو عام فہم تشریح ہے اور لغوی معنی کی بنیاد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید یہاں رک نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ میں اکثر گہرائی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسانی تخلیق ظاہر ہے صرف مرد کے نطفے سے تو نہیں ہوتی، یہ ایک مشترکہ عمل ہے جس میں اولاد کا بیضہ بھی شامل ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ صلب و ترائب اس مشترکہ عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہوں؟ تفسیر مکارم میں اس امکان کا ذکر موجود ہے کہ صلب جو کہ مضبوطی کی علامت ہے شاید مرد کی طرف اشارہ ہو، اور ترائب جو زینت اور نرمی کا مقام ہے یعنی سینے کا حصہ وہ عورت کی طرف اشارہ ہو۔ تو اس طرح یہ آیت مرد اور عورت دونوں کے تولیدی مواد کے ملاپ کی جگہ یا ان کے کردار کی طرف ایک اشارہ کر رہی ہو۔ دوسری اور شاید زیادہ قابل غور بات
وہ ہے جسے جدید جنین شناسی یعنی ایمبریولوجی نے دریافت کیا ہے۔ تفسیر مکارم اور تفسیر نجفی دونوں میں المراغی کے حوالے سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ جنینی دور میں یعنی ایمبریونک سٹیج میں مرد کے خصیتین اور عورت کی بیضہ دانیاں وہ ابتدائی طور پر گردوں کے قریب بنتے ہیں، یعنی جسم کے اس حصے میں جو پشت، صلب اور پسلیوں ترائب کے آپ کہہ لیں درمیان ہوتا ہے۔ بعد میں پھر نشو و نما کے دوران یہ اعضاء اپنی حتمی جگہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ اب اگر آیت اس حیاتیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو کہ نزول قرآن کے وقت تو کسی کے علم میں نہیں تھی، تو یہ تو قرآن کا ایک عظیم علمی معجزہ ہوگا۔ تو اس امکان کو صرف اس لیے رد کر دینا کہ جی ایک سادہ تشریح موجود ہے، شاید آیت کی جو ممکنہ گہرائی ہے اس کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ نے ماں دافق کی تشریح میں وسعت کا ذکر کیا، لیکن کیا واقعی یہ جو اچھلنے والا پانی ہے یہ عورت کے تولیدی مادے پر بھی اتنا ہی فٹ بیٹھتا ہے جتنا مرد کے نطفے پر؟ مطلب مردانہ نطفے کا اخراج تو ایک واضح دفق یا اچھلنے کا عمل ہے جو مشاہدے میں بھی آتا ہے۔ کیا عورت کے بیضے کے اخراج کو بھی ہم اسی طرح بیان کر سکتے ہیں؟ جی یہ ایک اچھا سوال ہے۔ عام طور پر تو دفق مردانہ اخراج کے لیے ہی مشہور ہے، یہ صحیح ہے، لیکن تفسیر نجفی میں علامہ مراغی کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ عورت کا بیضہ بھی جب بیضہ دانی سے خارج ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کے اچھلنے یا آپ کہہ لیں بہاؤ ایکسپلشن کا عمل ہوتا ہے، جسے دفق کے مفہوم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس نقطے کو مان لیا جائے تو پھر ماں دافق صرف مرد تک محدود نہیں رہتا، اور پھر صلب و ترائب کی تشریح میں مرد و عورت دونوں کی شمولیت کا جو امکان ہے وہ مزید قوی ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کی وسعت کا معاملہ بھی ہے۔ چلیے اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ مائع دافق میں یہ وسعت ممکن ہے، تو پھر یہ جو لفظ ترائب ہے اس کے معنی کا کیا کریں گے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور تفسیر مکارم میں بھی کئی اہل لغت کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے، اس کا سب سے مشہور اور بنیادی معنی تو سینے کا بالائی حصہ ہے، ہنسلی کی ہڈیوں اور گردن کی بیچ کا حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ تو جب ایک واضح، متعین اور مشہور لغوی معنی موجود ہے تو کیا یہ زیادہ مناسب نہیں کہ ہم اسی کو اختیار کریں بجائے اس کے کہ ہم استعاراتی یا غیر معروف معنی کی طرف جائیں؟ میں سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ مشہور معنی ہے، لیکن کیا کسی لفظ کا مشہور ہونا اس کے دیگر ممکنہ معنی کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے؟ خود تفسیر مکارم میں ہی ترائب کے دوسرے معنی میں نقل کیے گئے ہیں جو بعض اہل لغت یا مفسرین نے بیان کیے ہیں، مثلا ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں، یا سینے کی تمام ہڈیاں، یا پھر دائیں اور بائیں جانب کی چار پسلیاں۔ تو ان مختلف اقوال کا موجود ہونا کم از کم یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ اس لفظ کے معنی میں کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیں ابہام یا وسعت ضرور رہی ہے، جس کی وجہ سے مفسرین کو مختلف احتمالات پر غور کرنا پڑا۔ تو یہ جو لسانی تنوع ہے یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف ایک معنی تک خود کو محدود نہ کریں، خاص طور پر جب دیگر تشریحات جیسے وہ جنینی والی ہے ایک گہرے مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس جنینی تشریح پر جسے آپ قرآن کا علمی اعجاز قرار دے رہے ہیں۔ یہ نقطہ بلا شبہ دلچسپ تو ہے کہ تولیدی اعضاء کی ابتدائی نشو و نما اس مقام پر ہوتی ہے جو صلب و ترائب کے درمیان کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی مشکل ہے۔ آیت کہتی ہے یخرج من بین، یعنی وہ پانی نکلتا ہے اس جگہ سے۔ یہ خروج کا ذکر ہے، نکلنے کا ذکر ہے، تخلیق یا بننے کی جگہ کا نہیں۔ جنینی دور میں اعضاء وہاں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تولیدی مادہ یعنی نطفہ یا بیضہ وہ بالغ انسان میں وہاں سے خارج تو نہیں ہوتا۔ مرد کا نطفہ تو خصیتین سے خارج ہوتا ہے اور عورت کا بیضہ بیضہ دانی سے، جو اپنی بلوغت کی جگہوں پر منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ تشریح آیت کے لفظ یخرجو یعنی نکلتا ہے اس سے براہ راست ٹکراتی نہیں؟ اور تفسیر مکارم میں بھی اس اعتراض کو بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں یہ اعتراض بظاہر وزنی لگتا ہے، لیکن کیا یخرج کا مطلب ہمیشہ آپ کہیں فوری اور براہ راست اخراج ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہاں یخرج سے مراد اس مادے کا اصل سرچشمہ ہو، اس کی بنیادی ابتدا، یا وہ مقام ہو جہاں سے اس کی صلاحیت، اس کی پوٹینشل نمو پاتی ہے؟
یعنی اگرچہ بالغ اوسطہ میں اخراج کہیں اور سے ہوتا ہے، لیکن اس مادے کی جو تشکیل ہے اور اس کی نمو کا جو ابتدائی تعلق ہے وہ اسی صلب و ترائب کے درمیانی حصے سے ہے۔ تفسیر نجفی میں المراغی کا جو تفصیلی حوالہ ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تولیدی جرثومے سپرم اور تخم مادر اووم دونوں کی نشوونما اور ان کو توانائی فراہم کرنے والے نظام کا تعلق اسی اندرونی حصے سے ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان واقع ہے۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو یخرج کا مفہوم مجازی یا گہرا ہو سکتا ہے جو صرف فوری اخراج کی بجائے بنیادی ماخذ کی طرف اشارہ کرے، اور قرآن کی زبان میں اس طرح کی گہرائی اور استعاراتی اسلوب یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے۔ مجازی یا گہری تشریح کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے جبکہ ایک سادہ اور براہ راست مفہوم موجود ہے جو سورت کے بنیادی مقصد سے بھی پوری طرح آہنگ ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، سورت الطارق کا اصل مقصد تو قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلیل قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے یہ سمجھا رہا ہے کہ بھئی جو ذات تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے اتنی پیچیدہ ساخت کے ساتھ پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ آیت 8 میں واضح ہے، انہو علی رجیہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹانے پر ضرور قادر ہے۔ تو اس استدلال کی جو قوت ہے وہ اسی میں ہے کہ دلیل سادہ ہو، قابل فہم ہو، مخاطب کے لیے واضح ہو۔ لہٰذا وہ تشریح جو مردانہ نطفے کے اس کے جانے پہچانے ماخذ یعنی صلب و ترائب کے درمیان سے نکلنا کو بیان کرتی ہے، وہ اس مقصد کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے اس زمانے کے عرب کسی نہ کسی حد تک سمجھتے تھے یا کم از کم تصور کر سکتے تھے۔ ایک پیچیدہ جنیاتی نکتہ جو صدیوں بعد دریافت ہوا، شاید اس فوری استدلال کے لیے اتنا مؤثر نہ ہو۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ آیت کا ایک فوری، واضح اور استدلالی پہلو یقیناً موجود ہے جو اولین مخاطبین کے لیے تھا، لیکن کیا قرآن کے معنی صرف ایک سطح تک محدود ہوتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی آیت میں کئی پڑھتے ہوں، ایک ظاہری معنی جو فوری ہدایت اور استدلال فراہم کرے، اور ایک یا کئی باطنی یا گہرے معنی جو علم و حکمت کے خزانوں پر مشتمل ہوں اور جو وقت کے ساتھ ساتھ اہل علم اور غور و فکر کرنے والوں پر منکشف ہوتے جائیں؟ جنینی تشریح یا مرد و عورت دونوں کی شمولیت والی تشریح یہ اسی دوسری یا تیسری سطح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ تو قرآن کی جامعیت اور اس کے ہر دور کے لیے ہدایت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دونوں سطحیں بے وقت درست ہو سکتی ہیں، ایک عوام کے لیے، دوسری خواص یا آنے والی نسلوں کے لیے جو سائنسی ترقی کے ذریعے ان نکات کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ تفسیر نجفی میں کہا گیا کہ یہ قرآن کا ایک آپ کہہ لیں اعلان تھا جس کی حقیقت کا انکشاف بعد میں ہونا تھا، اور المراغی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب وہ انکشاف ہو چکا ہے۔ تو صرف پہلی سطح پر اکتفا کرنا شاید قرآن کی عظمت اور اس کے علمی اعجاز کو محدود کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میرے نزدیک تو یہ ہے کہ آیت یخرج من بین الصلب والترائب کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں آیت 6 یعنی مائع دافق کا واضح اشارہ، پھر لفظ ترائب کا مشہور لغوی معنی اور سورت کا جو مجموعی استدلالی سیاق ہے یعنی قیامت کا اثبات، ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرین قیاس براہ راست اور سیاق و سباق سے ہم آہنگ تشریح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت مردانہ تولیدی مادے اور اس کے جسمانی ماخذ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو پشت اور سینے کے درمیانی حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی، اور میرا حاصل بحث یہ ہے کہ اگرچہ یہ براہ راست تشریح اپنی جگہ اہم اور قابل فہم ہے، لیکن ہمیں آیت میں موجود جو گہرے معنی کے امکانات ہیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صلب و ترائب کی تعبیر میں چاہے مرد و عورت دونوں کی تخلیق میں شراکت کا علامتی اشارہ ہو یا جنینی نشوونما کے مراحل کا وہ سائنسی نقطہ جو صدیوں بعد دریافت ہوا، یہ دونوں امکانات آیت کو ایک نئی جہت اور قرآن کو ایک لازوال علمی معجزہ ثابت کرتے ہیں۔ تو ان پر غور و فکر کرنا یہ قرآن فہمی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہمیں تنگ نظری سے بچتے ہوئے وسیع تر امکانات کو کھلے ذہن سے دیکھنا چاہیے۔ بلا شبہ قرآن کریم کی آیات اور خاص طور پر وہ آیات جو تخلیق کائنات اور انسان کی پیدائش جیسے موضوعات سے بحث کرتی ہیں، وہ ہمیں بار بار غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہیں۔
اور مختلف تفاسیر اور ان میں پائے جانے والے جو علمی مباحث ہیں ان کا مطالعہ جیسا کہ آج ہم نے کیا، یہ اس کلام الہی کی وسعت، اس کی گہرائی اور حکمت کو سمجھنے میں یقیناً ہماری مدد کرتا ہے۔ جی بالکل، اور حتمی سچائی اور کامل تفہیم تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ ہمارا مقصد تو ان مباحث سے قرآن پر غور و فکر کو تحریک دینا ہے۔ صلب و ترائب کی حقیقی مراد کا سوال یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں مزید غوطہ زنی کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ موضوع بلا شبہ مزید تحقیق اور تفکر کا متقاضی ہے۔